بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات کا آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بیٹا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ہیں 5: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ملائکہ، کتب اور آخرت۔ یہ 5 عقائد ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک عقیدے میں بھی کسی شخص کی نفی ہے، یعنی کسی شخص کی زندگی میں اگر کوئی ایک عقیدہ بھی نہیں پایا جاتا تو پھر وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے بنی الاسلام علی 5: شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ 5 بنیادی عقائد ہیں اسلام میں۔ تو ان 5 پر ایمان رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید کا۔ توحید کے متعلق بیٹا ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ تو توحید کے متعلق ہم نے پڑھا اس کی اقسام، ذات میں توحید کیسے ہے، صفات میں توحید کیسے ہے، صفات کے تقاضوں میں توحید کیسے ہے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے شرک کے متعلق۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم جس موضوع پر ڈسکس کریں گے وہ ہے عقیدہ توحید انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ بیٹا ہم نے پڑھا تھا عقیدہ یا عقائد انہی نظریات کو کہا جاتا ہے جو انسان کے اعمال کے محرک ہوتی ہیں، جس کے سبب انسان اپنے افعال، اپنے جو ہے کام سر انجام دیتا ہے، انہی نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اب جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ خدا ایک ہے تو اس کا عمل بھی اسی نظریے کے تابع ہوگا۔ ظاہر بات ہے جس شخص کا یہی نظریہ ہے کہ خدا ایک ہے، لہٰذا وہ اسی ایک خدا کے سامنے ہی سجدہ ہوتا ہے۔ جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو وہ اسی کی عبادت کرتا ہے، اور جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ ایک بت ہمارے نعوذ باللہ خدا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، جس شخص کا یہ نظریہ ہے تو وہ اپنے نظریے کے باعث بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی حاجات بتوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہی نظریہ کہ ایک ہی خدا موجود ہے، کائنات کا معبود، کائنات کا خالق اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، جس شخص کا یہ نظریہ ہے تو یہ درج ذیل اثرات اس کی زندگی پر جو ہے متاثر ہوتی ہیں، اس کی زندگی جو ہے درج ذیل اثرات سے متاثر ہوتی ہے۔ پہلا اثر جو ہے وہ ہے عزت نفس۔ بیٹا جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اب وہ اسی ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے دکھ ملے گا تو وہ بھی اللہ کی ذات سے، اور اگر کسی سے کوئی خوشی ملے گی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اگر کائنات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، انسان حتیٰ کہ موت تک کوئی بھی فعل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جس شخص کا عقیدہ توحید کامل ہوگا، جس شخص کا یہ نظریہ ہوگا کہ خدا ایک ہے، وہ شخص خالق، مالک، کائنات کا سرپرست، کائنات کا موجد، سب اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ایک خدا کو تسلیم کرے گا، اور اس کا ہر عمل اسی فعل کے، اسی نظریے کے تابع ہوگا کہ ایک خدا موجود ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اس کے برعکس جس کا یہ نظریہ ہے کہ کئی خدا موجود ہیں تو وہ مختلف اپنے معبودوں کو سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے معبودوں کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ پیدا ہوتا ہے ایک انسان کو جس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کا قائل ہے، ایک خدا ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، تو اسے عزت نفس میسر ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا دوسرے جو پیدا ہوتا ہے جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ ایک خدا موجود ہے، تو اس کی زندگی میں جو اثر رونما ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر، اس کی فطرت میں، اس کی
جو عادت ہے اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید کا حامل ہے، عقیدہ توحید کا قائل ہے، اس شخص کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، غرور تکبر اس کی ذات سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ تکبر اگر لائق ہے تو وہ کس کی ذات کو؟ خدا کی ذات کو لائق ہے۔ اس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کر دیا ہے، جب چاہے اس کو موت دے سکتا ہے، جب چاہے ان اشیاء کو ختم کر سکتا ہے۔ تو جس شخص کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات، اس کی بنائی ہوئی اشیاء، حتیٰ کہ اس کا اپنا وجود بھی اس پر اس کا اپنا کنٹرول نہیں ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو ان اشیاء کا مالک ہے، جو ہمارے وجود کا مالک ہے، جو اس کے بھی وجود کا مالک ہے، تو اس کے سامنے اس کی سجدہ ریز ہونا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ پیدا ہوتا ہے عقیدہ توحید کا انسان کی زندگی پر۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے عباد الرحمانی الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، گردنوں کو جھکائے ہوئے چلتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، غرور اور تکبر ان کی ذات کے اندر بالکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جس شخص کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ایک خدا موجود ہے، اس کی فطرت، اس کی عادت اور اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری شامل ہو جاتی ہے۔ تو عقیدہ توحید کا ایک دوسرا فائدہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ اس کے بعد تیسرا فائدہ، کسی بھی شخص کی زندگی کے اندر جو رونما ہوتا ہے، جو اس کی زندگی اثر لیتی ہے عقیدہ توحید سے، وہ ہے وسعت نظر، یعنی اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اسلام توحید جس کی بنیاد ہے، مذہب اسلام، وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایک انسان یہ سمجھے کہ اس کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اس کے باعث جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ مذہب اسلام نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اسی نظریے کی بنیاد پر وہ دوسروں کے لیے قربانی دینا، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنی ذات پر فوقیت دینا اس کی فطرت بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا نظریہ ہے کہ ایک خدا موجود ہے۔ جو توحید کا قائل ہے وہ وسیع النظر ہوتا ہے، اس کی نظر صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظر پوری کائنات کے لوگوں تک ہوتی ہے۔ اس کی نظر میں سب لوگ برابر ہوتی ہے، مساوات ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنی ذات پر فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو وہ شخص وسیع النظر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا توحید کا انسانی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ وہ ایک اثر یہ ہے استقامت اور بہادری۔ جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ ایک خدا ہے، اس کی طرف سے جو کچھ بھی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر اس کے اندر استقامت اور بہادری جیسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص بہادر ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی اس وقت تک کوئی چاہے بھی تو اس کو موت واقع نہیں ہو سکتی، اور اس شخص کے اندر استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا عقیدہ توحید کا ایک اور اثر جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے وہ ہے رجائیت اور اطمینان قلب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد تھا انسانیت کو پیدا کرنے کا۔ تو انسان دنیا میں جب آیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو حقیقی مقصد تھا اس کو چھوڑ دیا۔ عقیدہ توحید انسان کو خدا کی طرف دوبارہ واپس رجوع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عقیدہ توحید لوگوں کے اندر یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ اے لوگو، جس حقیقی معبود نے، جو اس پوری کائنات کا ایک ہی حقیقی معبود ہے، اس نے انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے مقصد کو دیکھو۔ تو یہ اپنے رجائیت جو ہے
اپنے مقصد کی طرف رجوع کرنے کا جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ کس کے سبب ہے؟ عقیدہ توحید کے سبب۔ اور اطمینان قلب، رجائیت اور اطمینان قلب میسر ہوتا ہے اس شخص کو جو عقیدہ توحید کا قائل ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون میسر ہوتا ہے۔ تو اطمینان قلب، خدا کی توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے سبب اور اس کی عبادت کرنے کے سبب انسان کو میسر ہوتا ہے۔ بیٹا عقیدہ توحید کا انسان کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ایک اور اثر جو ہے وہ ہے پرہیزگاری۔ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، جو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے، اسلام نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے اور حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو اس شخص کے اندر پرہیزگاری جیسی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس شخص کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جو شخص توحید کا قائل ہوتا ہے، جو شخص توحید کا اہل ہوتا ہے، تو اس شخص کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہر اس کام سے اجتناب کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس کام کو سر انجام دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں پرہیزگاری، اس کی تمام اعمال میں پرہیزگاری جیسی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بیٹا فائدہ یہ بھی ہے عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر محبت الہی۔ جو انسان توحید کا قائل ہوتا ہے، عقیدہ توحید کا حامل شخص ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ ہمارا معبود موجود ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہیں۔ تو جو شخص اپنے حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہو جاتا ہے، اس کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، تو اس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک پیدا کیا ہے؟ برائیوں سے اجتناب۔ جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کریں، تو ایسے شخص کے اندر برائیوں سے اجتناب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نظریے کے باعث کہ ایک خدا ہے، عقیدہ توحید کے باعث وہ ایک برائیوں سے اجتناب کرتا ہے۔ ایک اور اثر عقیدہ توحید کا انسان کی زندگی پر جو مرتب ہوتا ہے وہ ہے تعظیم الہی۔ اپنے حقیقی معبود کی وہ شخص جو عقیدہ توحید کا حامل ہے، وہ اپنے حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعظیم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اتباع اور فرمانبرداری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اور اثر عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر وہ ہے توکل، بھروسہ۔ عقیدہ توحید انسان کو توکل جیسی صفات سے بھی نوازتا ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے اندر توکل، بھروسہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری کائنات، اس کا مالک صرف ایک اللہ ہے، وہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب انسان کا اتنا پختہ نظریہ ہوتا ہے، اس کے عقائد اتنا پختہ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ ہم نے ایک آج کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس کی نان کوسچن کی جو ہے نا آپ نے ہیڈنگ تیار کرنی ہے، اور ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل کو بھی دیکھ لینا ہے۔